السلام علیکم، میں ہوں اسد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ٹی وی۔ اچھا، یہ 2 روز پہلے یو ایس کا ایک انٹرنیشنل کمیشن ہے، وہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے اوپر، تو اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ تو اس رپورٹ کے اندر میں ہندوستان کو مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے خطرناک ترین ملک وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن ایسا تاریخ کے اندر میں پہلی بار ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر میں یہ کہا گیا ہے کہ 2004 کے بعد سے ہندوستان میں جو اقلیت ہیں ان کے اوپر میں شدید ترین مظالم 2019 کے اندر میں کیے گئے۔ 2004 کے بعد میں ہندوستان میں یہ خوفناک ترین صورتحال ہے۔ اس رپورٹ کے اندر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہریت کا جو ترمیمی بل ابھی مودی سرکار لے کر آئی ہے، اس سے بھی کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ ان کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں بابری مسجد کے اوپر ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مزید اسی رپورٹ کے اندر میں مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کی منسوخی کے اوپر میں بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی کو پامال کرنے والی یہ جو ریاستیں ہیں، یہ ملک ہیں، ان کا کڑا احتساب کیا جائے۔ لیکن اس میں پاکستان کے لیے بھی ایک مثبت خبر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو اقلیت ہیں ان کے حقوق کے لیے جو مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اس چیز کا اعتراف کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے تو الحمدللہ یہ بہت اچھی خبر ہے، لیکن ہندوستان کو بے نقاب کیا گیا۔ اچھا، اس کے محرکات کیا ہیں؟ ہوا یوں ہے کہ دبئی کے اندر میں رہنے والے جو ہندوستانی کمیونٹی ہے، ان میں سے ایک ہندوستانی صاحب ہیں، ان کا نام پریٹی گری ہے۔ تو انہوں نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر میں کچھ ٹویٹس کی تھی، کچھ مسلمانوں کو بالخصوص خاص طور پر انہوں نے نشانہ بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے، یہ کرونا جہاد کی سازش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو یعنی ہندوستان کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انکاؤنٹر کر کے مسلمانوں کو مار دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور ہندوستانی شہری دبئی کے اندر میں ہی رہتے ہیں، ان کا نام سوربھ ہے، اس نام سے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی، ہم نے دبئی کو کوڑے کے ڈھیر سے ہم نے دبئی کو دبئی بنایا ہے۔ تو جس پر شارجہ کے جو شاہی خاندان ہیں، ان کی شہزادی القسیمی، تو انہوں نے بہت سخت رد عمل دیا۔ اس کے بعد کویت کے اندر سے ایک عبد الرحمن النصار ہیں، تو وہ بھی اس معاملے کے اوپر چپ نہ رہ سکے۔ بس یہ ہونا تھا کہ اس کے بعد سعودی عرب سمیت کویت، قطر اور عمان، دبئی، امارات کے جتنا بھی عرب ممالک ہیں، سب کا جو سوشل میڈیا ہے، وہ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جاگ اٹھے، اور اسلامو فوبیا جو ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر میں سب نے اپنے رد عمل کا اظہار دینا شروع کیا۔ لیکن یہ رد عمل اتنا زیادہ شدید تھا، اور 4-5 دن تک مسلسل عرب کے پورے جتنا سوشل میڈیا پلیٹس فارم تھے، ان کے اندر میں یہی ٹرینڈنگ رہی ہے، اسلامو فوبیا کے اوپر میں ہندوستانی مظالم کو اجاگر کیا گیا، تو اس سے ہندوستان کے اوپر میں بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہوا۔ تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے امارات کے اندر میں جو ہندوستان کے سفیر ہیں، پون کپور، تو انہوں نے اس کو سنبھالنے کے لیے کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہندوستان کے اندر میں اقلیتیں محفوظ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میں مظالم نہیں کیے جا رہے۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر میں جو ان کی اقلیتی امور کے وزیر ہیں، مختار عباس نقوی صاحب، وہ بی جے پی سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی اپنی نمک حلالی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم ہندوستان کے نریندرا مودی، جو وقت کو دیکھ کر اپنی چالیں بدلتے ہیں، بدلنے میں بہت ماہر تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا کہ ٹویٹر کے اوپر میں ایک ٹویٹس کرنی پڑی انہیں، اور اس کے اندر میں انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کی، جس میں وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے ہنس کر وہ ان کو گلے مل رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان زیادہ عرصے تک دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو عمومی رویہ ہے، زیادہ عرصہ تک وہ اسی طرح دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر میں کہ ہندوستان کے اندر میں مظالم ہوں، وہ اپنے اندر اپنی ملکی سیاست چلانے کے لیے وہ مسلمانوں کو اس طرح ٹارگٹ کریں، اور دنیا کے سامنے وہ بڑے معصوم، جمہوریت پرست، اور وہ اس طرح کی نرم نرم باتیں کرنے والے، میٹھی میٹھی، تو یہ زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے۔ ہندوستان کا جو اسلام و فوبیا کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا ہندو تباہ کا ایجنڈا ہے، وہ ابھی بہت ہی اچھی طرح دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے، اور یہ خود ہندوستانی جو بی جے پی سرکار ہے، وہ خود اس کو بے نقاب کر رہی ہے۔ عرب ریاستوں میں تقریباً 90 لاکھ ہندوستانی جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، وہاں سے سالانہ $50 ارب جو زر مبادلہ ہے وہ ہندوستان بھیجتے ہیں، تو ہندوستان کو اس سے خوف پیدا ہو گیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے پہلی دفعہ عربوں کے اتنا زیادہ قریب ہوا تھا کہ عربوں نے مودی سرکار کو بھی بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، مودی کی بھی بہت زیادہ آؤ بھگت کی، لیکن یہ سب جو پلان تھے ان کے، جو سب ان کی چالیں تھیں، ان کو میرا رب وہ بے نقاب کر رہا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے پاکستان کا، وہ تو اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، وہ تو گائے بگائے ٹرینڈنگ کرتا ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی گائے بگائے اس کے اوپر بھی ٹویٹس کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، ہر فورم کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو عام دوسرا میڈیا، روایتی میڈیا، جس کے اندر میں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، جو ہمارے اخبارات ہیں، وہاں پر اس طرح کی کوریج نہیں ہو رہی۔ ہندوستان کے جو مظالم ہیں، جو اسلاموفوبیا کی لہر ہے، جو ہندو طبع کا ایجنڈا ہے، جو RSS کا، تو اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری عوام کے اوپر میں بھی، پاکستانی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر میں بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارا جو میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کے اوپر میں بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستانی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے، اور ہم انشاءاللہ ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ مسلمان پوری دنیا کے اندر میں عزت و اکرام کے ساتھ وہ جی سکیں گے، ان کو اپنا جینے کا بنیادی حق ملے گا۔ پاکستان زندہ باد۔